बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिज़वी न्यूज़ देख रहे हैं। आज पीर 15 दिसंबर है और हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के बोंडाई बीच पर पेश आने वाले फायरिंग वाक़े की जो तहकीकात हैं वो मज़ीद आगे बढ़ी हैं। इवन के जो 2 हमलावर थे उनकी मुकम्मल तफसीलात भी अथॉरिटीज़ की जानिब से शेयर कर दी गई हैं। बाप बेटा थे, इनकी उम्रें क्या थी, इनका मंसूबा क्या था, किस तरह से इन्होंने अपने मंसूबे को इम्प्लीमेंट किया और इनका ताल्लुक कहाँ से था। वो बुनियादी सवाल जो आपके जहनों में भी होगा, उस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। अच्छा, अहमद अल अहमद जो बहादुर मुसलमान, जिसकी बहादुरी की तारीफ़ें ना सिर्फ पूरी दुनिया कर रही है बल्कि इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अहमद अल अहमद की बहादुरी की तारीफ़ की गई, जिसने एक हमलावर से गन छीनी और बहुत सी जानों को अहमद अल अहमद की जानिब से बचाया गया। खुद हॉस्पिटल के अंदर मुंतकिल है, इसकी कंडीशन क्या है और इसका ताल्लुक कहाँ से है। अहमद अल अहमद की फैमिली का जो इंटरव्यू है वो भी सामने आ चुका है, उसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करूंगा। ऑस्ट्रेलिया के कवानीन के अंदर कल के वाक़े के बाद बहुत सारी तब्दीलियां ऑस्ट्रेलिया के कवानीन के अंदर की जा रही हैं जो कि मैटर करती हैं उन पाकिस्तानियों के लिए जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर मुकीम हैं। नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप का जो रद्द अमल है, बल्कि जो क्रिटिसिज्म है ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत को लेकर, अल्बनीज़ को लेकर, इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म ने क्या कहा वो भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 15 हलाकतें इस वक्त रिपोर्ट की जा रही हैं। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये हलाकतें बढ़ने का खतरा और खदशा इसलिए जाहिर किया जा रहा है क्योंकि जो 24 जख्मी हॉस्पिटल्स के अंदर मुंतकिल हैं उनमें से 6 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मरने वाले 15 में एक 10 साल की बच्ची और एक 87 साल का जो बुजुर्ग है वो भी शामिल है। मनाज़र आपको नजर आ रहे होंगे विंडो के अंदर के बोंडाई बीच के ऊपर बहुत ज़्यादा रश है और लोग जो हैं वो फूल चढ़ा रहे हैं यादगार के ऊपर। पूरी दुनिया की जानिब से जो मजम्मती बयानात हैं वो भी सामने आ रहे हैं। यूरोपियन कंट्रीज़, इस्लामी ममालिक की जानिब से भी मजम्मती बयानात सामने आ रहे हैं। ये जो वाक़या कल पेश आया जिसमें बाप और बेटे ने, ये मैं आपको बता दूं कि अथॉरिटीज़ की जानिब से जो मज़ीद डिटेल्स सामने आई हैं इन हमलावरों की, तो बाप और बेटा थे, साजिद अकरम और नवीद अकरम। साजिद अकरम 50 साल ये वालिद बताए जा रहे हैं और नवीद अकरम 24 साल ये बेटा था। साजिद अकरम वही था जिससे अहमद अल अहमद ने गन छीनी और फिर पुलिस ने मौके पर साजिद अकरम को जो है वो वहीं पर हलाक कर दिया। जहां तक ताल्लुक है नवीद अकरम का, तो नवीद अकरम हॉस्पिटल के अंदर मुंतकिल है, हालत क्रिटिकल बताई जा रही है। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया की अथॉरिटीज़ हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के ऑफिशियल हैं, उनकी जानिब से बताया गया कल ब्रीफिंग के दौरान कि हालत क्रिटिकल है लेकिन ख़तरे से बाहर आएगा नवीद अकरम। और फिर जो तहकीकात हैं वो मज़ीद आगे बढ़ेंगी। ज़ाहिर है कि तहकीकात के अंदर जब नवीद अकरम को शामिल किया जाएगा, इससे जब तफ्तीश की जाएगी तो तहकीकात जो हैं वो मज़ीद आगे बढ़ेंगी। अभी तक जो तहकीकात के नताइज सामने आए तो इस साजिद अकरम, ये बताया जा रहा है कि 1998 में साजिद अकरम स्टूडेंट वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया आए और 2001 में इन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया की शहरियत है वो इनको मिल गई 2001 में, और तब से साजिद अकरम ऑस्ट्रेलिया के अंदर मुकीम थे। और जो नवीद अकरम है जो 2001 में पैदा हुआ, तो ये ऑस्ट्रेलियन नेशनल है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर पैदा हुआ, ऑस्ट्रेलिया के अंदर पढ़ा और फिर ये कल जो वाक़या हुआ तो नवीद अकरम, आपने देख लिया कि नवीद अकरम की जो हालत है वो इस वक्त जो है वो क्रिटिकल बताई जा रही है। जहाँ तक ताल्लुक है साजिद अकरम का, 1998 में स्टूडेंट वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया आए थे, लेकिन आए कहाँ से थे ये अथॉरिटीज़ की जानिब से ये जो नुक्ता है, ये जो पॉइंट है जो आपके जहनों के अंदर भी है, तो उस पर अथॉरिटीज़ की जानिब से नहीं बताया गया। सिर्फ यही बताया गया कि 1998 में आए थे, स्टूडेंट वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया आए थे और फिर तब से यहीं पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर मुकीम थे। लेकिन मैं आपको कुछ खबरें दिखा देता हूँ। ये जो दी नाइटली ये अखबार है, ये ऑस्ट्रेलिया का अखबार है, सिडनी का अखबार है, और इस अखबार के अंदर ये मैं आपको दिखा रहा हूँ विंडो के अंदर जो खबर लगी हुई है, तो ये बताया जा रहा है कि 1998 में जो साजिद अकरम हैं ये पाकिस्तान से स्टूडेंट वीज़ा पर, ये पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया गए थे और फिर ये 1998 से ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही ये मुकीम थे जो साजिद अकरम है। अथॉरिटीज़ ने बताया कि इन सालों के दौरान, यानी कि 1998 से 2025 के दौरान 3 मरतबा साजिद अकरम ऑस्ट्रेलिया से जो है वो दीगर ममालिक भी उन्होंने सफ़र किया, लेकिन ये नहीं बताया गया कि किन ममालिक उन्होंने सफ़र किया। और एक और मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जर्मन विकीपीडिया ये भी इसी तरह से लिख रहा है कि साजिद अकरम जो है वो 1998 में ये स्टूडेंट वीज़ा पर
یہ آسٹریلیا گئے تھے پاکستان سے۔ یہ جرمن جو ویکیپیڈیا ہے اس کی جانب سے بتایا جا رہا ہے، جہاں تک تعلق ہے انگریزی ویکیپیڈیا کے اوپر یہ جو پیج ہے تو اس میں یہ لائنز مسنگ ہیں جو آسٹریلیا کے اتھارٹیز کی جانب سے بھی نہیں بتایا جا رہا۔ آسٹریلیا کے اتھارٹیز کا جو فوکس ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ نوید اکرم پر آسٹریلیا کے اتھارٹیز کا فوکس ہے، کہ نوید اکرم جس کو ماضی میں بھی انویسٹیگیٹ کیا گیا تھا، اس پر شک تھا آسٹریلیا کے اتھارٹیز کو کہ نوید اکرم کے داعش کے ساتھ تعلقات ہیں۔ اور یہاں سے جو شواہد ملے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی گاڑی جو جائے وقوع کے اوپر ان کی گاڑی کھڑی ہوئی تھی ساجد اکرم اور نوید اکرم کی، تو نوید اکرم کی گاڑی سے داعش کا جھنڈا بھی رپورٹڈلی برآمد ہوا ہے، اور اس کے ساتھ پہلے بھی اس کو انویسٹیگیٹ کیا گیا تھا۔ نوید اکرم کو داعش کے ساتھ اس کے تعلقات کی بنا پر شک تھا اتھارٹیز کو، تو اس کو انویسٹیگیٹ کیا گیا تھا، اور اب داعش کا جھنڈا اس کی گاڑی سے ملنا، تو یہ تانے بانے جو ہیں وہ داعش سے جا کر مل رہے ہیں اس حملے کے۔ تو اتھارٹیز کی جانب سے اس بات پر جو فوکس ہے وہ کیا جا رہا ہے، نہ کہ اس بات پر کہ یہ ساجد اکرم 1998 میں آئے تھے تو یہ کہاں سے آئے تھے، ان کا تعلق کس ملک سے ہے۔ تو اس پر زیادہ نہ فوکس کیا جا رہا ہے، نہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے اتھارٹیز کی جانب سے، بلکہ داعش کے ساتھ جو نوید اکرم کے تعلقات تھے اس پر اتھارٹیز کا زیادہ فوکس ہے۔ اور گاڑی میں سے نہ صرف داعش کا جھنڈا، بلکہ میں آپ کو بتا دوں کہ دو جو ایکسپلوسیو ڈیوائسز ہیں وہ بھی گاڑی کے اندر سے برآمد ہوئی تھیں، اور ان کے پاس جو گنز تھیں ان کی ڈیٹیلز یہ سامنے آئی ہیں کہ ساجد اکرم جو باپ تھا جو کہ مارا گیا، ہلاک ہو گیا پولیس کی فائرنگ کے تبادلے میں، تو اس کے نام پر 6 اسلحے کے لائسنسز تھے، یعنی کہ ایک آدمی کے نام پر 6 لائسنس تھے اور 6 قسم کی جو گنز ہیں وہ اس کے پاس تھیں۔ تو آسٹریلیا کے اتھارٹیز کی جانب سے اب جو قوانین کے اندر تبدیلی کی جا رہی ہے تو اس میں ایک میجر اور موٹی تبدیلی یہ ہے کہ ایک بندے کے نام پر ایک لائسنس ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ 6 7 جو لائسنس ہیں وہ ایک ہی بندے کے نام پر ہوں، اور جو آسٹریلین نیشنل ہے وہ اسلحہ رکھ سکے گا، اس کو اسلحے کا لائسنس ملے گا۔ جو آسٹریلین نیشنل نہیں ہے تو اس کو اسلحے کا لائسنس جو ہے وہ نہیں دیا جائے گا۔ یہ جو میجر تبدیلیاں ہیں یہ آسٹریلیا کی قانون کے اندر کی گئی ہیں کل کے واقعے کے بعد، اور مزید تبدیلیاں آنے والے دنوں میں جب تحقیقات آگے بڑھیں گی تو مزید تبدیلیاں، مزید قوانین کو آسٹریلیا کی جانب سے ظاہر ہے کہ سخت کیا جائے گا۔ لیکن نیتن یاہو نے کہا کہ اب کوئی فائدہ نہیں ہے، جب میں نے آپ کو خط لکھا تھا، میں نے آپ کو وارن کیا تھا، تو اس وقت یہ تبدیلیاں آپ کو کرنی چاہیے تھی، اب کیا فائدہ تبدیلیاں کرنے کا۔ اور نیتن یاہو نے یہ بھی کہا کہ آنے والے دنوں میں یہ جو ہینکا کا تہوار ہے، یہ جو 8 روزہ تہوار ہے، تو آنے والے دنوں میں اسی طرح کے کاپی کیٹ مزید حملے نیتن یاہو کی جانب سے کہا گیا کہ ہو سکتے ہیں۔ تو سیکیورٹی کو نہ صرف آسٹریلیا بلکہ پوری دنیا کے اندر بہت زیادہ سخت کر دیا گیا ہے۔ جو ہینکا کی رسومات ہیں تو وہاں پر سیکیورٹی بہت زیادہ سخت کر دی گئی ہے۔ نیتن یاہو کی گفتگو سنیے، اور اس گفتگو میں نیتن یاہو نے احمد الاحمد کی کس طرح سے تعریف کی وہ بھی سنیے، پھر میں آپ کو احمد الاحمد کی جو تفصیلات سامنے آئی ہیں، جو بہادر مسلمان جس نے حملہ آور سے گن چھینی، اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ نیتن یاہو کی گفتگو سنیے، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ On August 17th, about 4 months ago, I sent Prime Minister Albanese of Australia a letter in which I gave him warning that the Australian government's policy was promoting and encouraging anti-Semitism in Australia. Instead, Prime Minister, you replaced weakness with weakness and appeasement with more appeasement. Your government did nothing to stop the spread of anti-Semitism in Australia. You did nothing to curb the cancer cells that were growing inside your country. You took no action. You let the disease spread. And the result is the horrific attacks on Jews we saw today. We saw an action of a brave man, turns out a Muslim brave man, and I salute him, that stopped one of these terrorists from killing innocent Jews. But it requires the action of your government, which you're not taking, and you have to. گفتگو آپ نے سنی اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کی، جنہوں نے آسٹریلیا کی حکومت کو کرٹیسائز کیا کہ میں نے تمہیں خط لکھا تھا اور میں نے تمہیں وارن کیا تھا کہ آسٹریلیا کے اندر جو یہودی کمیونٹی ہے
وہ محفوظ نہیں ہے, اور تم نے میرے خط پر کان نہیں دھرے اور تم فلسطین کو تسلیم کرنے میں بزی تھے. میں آپ کو بتا دوں کہ سپٹمبر 2025 میں اسی سال آسٹریلیا کی جانب سے فلسطین کو تسلیم کیا گیا, اسرائیل اور امریکہ کے پریشر کے باوجود تسلیم کیا گیا. تو اس وقت نیتن یاہو نے آسٹریلیا کو خط لکھا تھا, پریشرائز کرنے کے لیے خط لکھا تھا کہ اگر تم فلسطین کو تسلیم کرو گے تو تم جو ہے وہ اینٹی سیمیٹزم کو ہوا دو گے, اور آسٹریلیا کے اندر اس طرح کے واقعات ہوں گے. اور ایران کا جو نیتن یاہو ہے اس کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ایران اس طرح کی جو کارروائی ہے 2024 میں سنگاگ کے اوپر جو آگ لگنے کا واقعہ ہوا تو اس کو بھی ایران کی جانب موڑ دیا گیا تھا. آسٹریلیا کی جانب سے بہت زیادہ احتجاج کیا گیا تھا امریکہ اور اسرائیل کے بہت زیادہ پریشر کے بعد. تو اب اس واقعے کو بھی نیتن یاہو جو ہے وہ ایران کی جانب پاسداران انقلاب کی جانب نیتن یاہو کی جانب سے موڑا جا رہا ہے کہ جو میں نے خط لکھا تھا, جو ہماری انٹیلیجنس تھی, تو تم تحقیقات کرو تو تمہیں اس واقعے کے تانے بانے بھی ایران سے جا کر ملتے ہوئے نظر آئیں گے. حالانکہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ثبوت تو داعش کے جھنڈے جو ہیں وہ گاڑیوں میں سے نکل رہے ہیں. نوید اکرم کی پہلے بھی انویسٹیگیشن کی جا چکی ہے. نوید اکرم سے داعش کے ساتھ تعلقات کو لے کر, اس کے شبے کو لے کر آسٹریلیا کی جانب سے. اچھا یہ آپ نے سن لیا ہوگا کہ نیتن یاہو نے احمد الاحمد کی تعریف کی. نہ صرف نیتن یاہو نے بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھی تعریف کی گئی. پوری دنیا احمد الاحمد کی جو بہادری ہے اس کی تعریف کر رہی ہے کہ اس مسلمان نے بہت سی جانوں کو بچایا حملہ آور سے گن چھین کر. اچھا جو احمد الاحمد ہے اس کو 2 گولیاں لگی تھیں اور یہ ابھی بھی ہاسپٹل کے اندر منتقل ہے, خطرے سے باہر ہے. اس کی جو کنڈیشن ہے ابھی کچھ دیر قبل احمد الاحمد کی ایک سرجری رپورٹس کے مطابق جو ہے وہ کمپلیٹ ہوئی ہے. احمد الاحمد کی فیملی کا انٹرویو جو نیوز 7 ہے, آسٹریلیا کا نیوز 7 ہے, اس پر احمد الاحمد کی فیملی کا انٹرویو لیا گیا تو وہاں پر یہ بات سامنے آئی کہ احمد الاحمد کی فیملی پچھلے دنوں شام سے سیریا سے آسٹریلیا آئی ہے, اور احمد الاحمد کا جو تعلق ہے وہ بھی سیریا سے, شام سے بتایا جا رہا ہے آسٹریلیا کے میڈیا کے اوپر. کل بھی میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ جو ایکسنٹ تھا اس کے کزن کا تو وہ عربک انگریزی ٹائپ ایکسنٹ جو ہے وہ فیل ہو رہا تھا جب انٹرویو جو ہے وہ اس کے کزن نے دیا تھا. تو اب یہ کنفرم ہو چکا کہ احمد الاحمد کا تعلق جو ہے وہ شام سے ہے, اور جو حملہ آور تھے جو ساجد اکرم تھا یا جو نوید اکرم تھا, نوید اکرم تو آسٹریلیا کی پیدائش ہے, آسٹریلیا کی رہائش ہے. جہاں تک تعلق ہے ساجد اکرم کا تو کچھ اس طرح کی خبریں یا کچھ اس طرح کے ایویڈنس ہیں کہ ساجد اکرم جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ویزا پر 1998 میں پاکستان سے آسٹریلیا گیا تھا, لیکن اگین یہ آسٹریلیا کے اتھارٹیز کی جانب سے کنفرم نہیں کیا گیا. جب تک آسٹریلیا کے اتھارٹیز کنفرم نہیں کرتی کہ ساجد اکرم جو ہے وہ کس ملک سے اسٹوڈنٹ ویزا پر آسٹریلیا آیا تھا, تو ابھی بھی نہیں کہا جا سکتا. چاہے جرمن ویکیپیڈیا بھی لکھ رہا ہے, آسٹریلیا کے کچھ جریدے بھی میں نے آپ کو تراشے دکھا دیے کہ ان پر بھی لکھا جا رہا ہے کہ پاکستان سے 1998 میں غالباً لاہور سے یہ ساجد اکرم جو ہے وہ آسٹریلیا گئے تھے اسٹوڈنٹ ویزا کے اوپر. میں نے آپ کو بتایا کہ جو آسٹریلیا کے اتھارٹیز ہیں ان کا جو فوکس ہے وہ داعش کے جھنڈے پر ہے, نوید اکرم پر ہے, اور اس کے داعش کے ساتھ تعلقات پر جو آسٹریلیا کے اتھارٹیز ہیں ان کا فوکس ہے. لیکن جو نیتن یاہو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ آسٹریلیا کے اتھارٹیز اپنا فوکس داعش سے ہٹا کر ایران کی جانب لے کر جائیں. تحقیقات کا رخ جو ہے وہ موڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اسرائیل کی جانب سے, تاکہ اسرائیل کو کوئی ایکسکیوز ملے. اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو آپ کو معلوم ہے کہ یہ اقتدار پر بیٹھا ہوا ہے تو انہیں جنگوں کے سہارے بیٹھا ہوا ہے, اور اس کی جانب سے یہ ایکسکیوز تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کوئی اس طرح کا بہانہ ملے کہ ہم ایران کے گرد جو ہے وہ مزید گھیرا تنگ کریں. 2024 میں جو سنگاگ پر آگ کا معاملہ ہوا اس کو لے کر بھی ایران اور آسٹریلیا کے درمیان بہت زیادہ جو سفارتی تعلقات ہیں وہ خراب ہوئے تھے. اب یہ جو تحقیقات آگے بڑھیں گی تو آسٹریلیا کی جانب سے کیا کہا جائے گا. میں آپ کو بتا دوں کہ ایک صحافی کی جانب سے سوال پوچھا گیا کہ جی داعش کا جھنڈا ملا, داعش کو لے کر تحقیقات کی جا رہی تھی نوید اکرم سے, تو معاملہ تو صاف ہے, سٹوری تو صاف نظر آ رہی ہے, تو آپ صاف صاف بتا کیوں نہیں رہے. تو آسٹریلیا کے اتھارٹیز نے کہا کہ نہیں ابھی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے, جب تحقیقات آگے بڑھیں گی نوید کو تفتیش کے اندر شامل کیا جائے گا تو پھر تحقیقات کے جو حتمی نتائج ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اب یہ تحقیقات کے حتمی نتائج شیئر کیے جائیں گے یا پھر تبدیل شدہ نتائج شیئر کیے جائیں گے, تو آنے والے چند گھنٹوں یا پھر آنے والے چند دنوں میں آسٹریلیا کے اتھارٹیز کی جانب سے یہ تحقیقات اور یہ جو تانے بانے ہیں وہ کہاں سے ملائے جاتے ہیں. کہ آنے والے چند گھنٹوں میں یا پھر آنے والے چند دنوں میں جب تحقیقات مکمل ہوں گی
तो फिर ही कुछ क्लियर होगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इस मामले पर मैं नज़र रखूंगा, आपको अपडेट्स दूंगा और दूसरे चैनल के ऊपर अपडेट्स दूंगा। इस चैनल के ऊपर रूस और यूक्रेन जंग से मुतल्लिक बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स पूछ भी रहे थे। आने वाली वीडियो के अंदर रूस और यूक्रेन जंग पर बात करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।